ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على رسوله سیدنا محمد من كان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وعلماء امتہ وأولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولان العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والموقنین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملیک بر رؤوف الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خطبہ مسنون کے بعد تلاوت کردہ آیہ مقدسہ کی روشنی میں بارگاہ سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگوں کا باپ سیدنا سندنا مرشدنا امام حسین شہید کربلا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و بارگاہ حریق المحبت شہید عشق و محبت زہد الانبیاء تاجدار اولیاء شیخ شیوخ العالم حضرت الشیخ سیدنا سندنا مرشدنا و مولانا خواجہ خواجگان خواجہ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی جودنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانے عقیدت و خلوص پیش کریں اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا شہنشاہ کون و مکان دستگیر دونوں جہاں چارہ ساز درد منداں راحت جانے عاشقاں سرور سینے عارفاں احمد مختار نائب کردگار شافع روز شمار محبوب پروردگار سید ابقرار گنبد کذرا کی بہار حضور شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین راحت العاشقین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ نیاز پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور درود عقیدت و محبت پیش فرما دیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر، بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود پاک نذرانے عقیدت پیش فرما دیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار
وتریاق الابیار ومفتاح باب الیسار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فنا عشق محمد میں ہوا ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو یا بولو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بولو، اس لیے کہ یہ واجب ہے، واجب ہے، اس کا ترک کر دینا مجرم بنا دیتا ہے۔ فنا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ حیات دائمی لے کر جیا ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ فنا عشق محمد میں ہوا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سمجھتے ہو؟ حیات دائمی لے کر جیا ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ فرشتے پوچھیں جو من رب کا ما دینوں کا حافظ، فرشتے پوچھیں جو من رب کا ما دینوں کا حافظ، تو کہہ دوں گا غلام مصطفیٰ ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ تو کہہ دوں گا غلام مصطفیٰ ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ دل میں عشق مصطفیٰ کا نوری جوہر رکھ دیا، دل میں عشق مصطفیٰ کا نوری جوہر رکھ دیا، کیا کیا؟ چھوٹے سے کوزے میں سمندر رکھ دیا، کیا کیا؟ چھوٹے سے کوزے میں سمندر رکھ دیا، اب جلا دو یا جلا دو آپ کی مرضی پہ ہے، اب جلا دو یا جلا دو آپ کی مرضی پہ ہے، ہم نے تو بس آپ کی دہلیز پہ سر رکھ دیا، ہم نے تو بس آپ کی دہلیز پہ، اب جلا دو یا جلا دو آپ کی مرضی پہ ہے، ہم نے تو بس آپ کی دہلیز پہ سر رکھ دیا، اور نیکیوں کی دوسروں کو تاکہ رغبت ہو سکے، نیکیوں کی دوسروں کو تاکہ رغبت ہو سکے، ہم نے ایک دیپک جلا کر گھر کے باہر رکھ دیا، ہم نے ایک دیپک جلا کر گھر کے باہر رکھ دیا، اور حضرت صدیق سے پوچھا کہ کیا لائے ہو تم؟ حضرت صدیق سے پوچھا کہ کیا لائے ہو تم؟ منہ سے کچھ بولے نہیں، بس قلب مستر رکھ دیا، منہ سے کچھ بولے نہیں، بس قلب مستر رکھ دیا۔ نعت میں نظمی کو کچھ یوں ہی نہیں شہرت ملی، نعت میں نظمی کو کچھ یوں ہی نہیں شہرت ملی، جذبہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعروں کے اندر رکھ دیا، جذبہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعروں کے اندر رکھ دیا۔ عجب دیار ہے تیرا دیار گنج شکر، عجب دیار ہے تیرا دیار گنج شکر، تجلیوں کی ہے تازہ بہار گنج شکر، تجلیوں کی ہے تازہ بہار گنج شکر، اور تیرا نظام جہان کا والی، تیرا نظام جہان کا والی، چراغ دہلی تیرا بادہ خار گنج شکر، چراغ دہلی تیرا بادہ خار گنج شکر، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک بار اور میرے علی نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرما دیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی یہ محفل نوری بھی بڑی نرالی شان والی. قرآن مجید و فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے اپنی راہ میں قتل ہو جانے والے اہل ایمان و محبت کے تعلق سے جو وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ زندہ ہو جاتے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حیات جاویدانی عطا فرما دیتا. آج 5 محرم الحرام ہے. ہمارا پیر ہمارے دستگیر آبرو سلسلے چشت اہل بہشت زہد الانبیاء جس کا لقب ہے اور جس کا خطاب ہے حریق المحبت، محبت الہی میں جس کا سارا وجود جل کے خاکستر ہو گیا تھا، جس کو زمانہ شیخ فرید کے نام سے جانتا، شیخ شیوخ العالم، جس کا خطاب ہے، جس کی آگوش کا پلا ہوا اور جس کا نور دیدہ، جس کی تربیت میں رہنے والے کو زمانہ سلطان المشائخ کہتا، اس کی صحبت میں رہنے والا محبوب الہی بن جاتا، اس کے سلسلے میں بیعت کرنے والا چراغ دہلی ہوتا ہے، اس کی بارگاہ کے میخار کو زمانہ آئین ہند کہتا ہے، اور اس کے دروازے سے خیرات لینے والے کو لوگ سلطان المرسدین علاء الحق کے والدین گنج نبات کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کے کرم کی خیرات لینے کے لیے سمنان کا سلطان اپنی تخت سلطنت کو چھوڑ کر سلطنت سامانیہ کو ٹھوکر مار کر کیچوچا میں اس کے کرم کی بھیک لینے آتا ہے، جس کے بارگاہ کے منگتے کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، وہ حضرت شیخ سیدنا خواجہ خواجگان مرشد کونین شاہ فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج عرس ہے. نسبت بھی دیکھیے، محبت بھی دیکھیے، کیا عقیدت تھی. اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو حضرت خواجہ کی ایک الگ کیفیت ہو جاتی تھی. بات بات میں شہید کربلا کا ذکر، ہر بات میں شہید کربلا کا ذکر، اور جب بھی اسم اعظم امام حسین علیہ السلام کا زبان پر آیا تو نعرہ مار کے بے ہوش ہو جاتے تھے. روتے روتے
غم حسین میں نڈھال ہو جاتے تھے تو خدا نے دن بھی حسین کے عطا فرمائے۔ 5 محرم الحرام، آج چشتیوں نے اس بارگاہ میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ آستانہ تو وہاں ہے پاک پٹن شریف میں۔ الحمدللہ اس فقیر اشرفی کو آپ کی ذات سے کافی لگاؤ ہے، اور یہ میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے مجھے شیخ فرید کا غلام بنایا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ دور ہیں، پاک پٹن میں ہے۔ اس کا جلایا ہوا چراغ پالیج میں فرید الدین کی شکل میں ہے، اور اس کی ایک بڑی نوازش کا نام قائم الدین ہے جو ہمارے اس طرف ہے۔ ایک نعمت ادھر ہے، ایک نعمت ادھر ہے۔ کوئی یہ ٹودرا شریف میں جلوہ افروز ہے، کوئی خیر الدین کے نام سے ہاسوٹ میں، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ آپ سمجھیں کہ اس پاور ہاؤس کی شان کیا ہوگی جس کے فیضان نظر سے پلا ہوا ایک ٹاور اگر پتھر کے بچڑے کو گھاس کھلانے کی طاقت رکھتا ہو۔ پتھر کا ایک مجسمہ جس کے حکم سے گھاس کھائے وہ قائم الدین۔ سب جانتے ہیں نا؟ جس نے نہیں سنا وہ جان لے کہ جب وہ ایک مقام پر تشریف لائے اور اس مقام پر جب لوگوں نے اعتراض کیا یہاں تمہارا آنا منع ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا آنا منع نہیں ہے، تمہارے اس معبود سے پوچھ لو کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو ہم اس معبود کو اپنا حکم دیں اور جیسا چاہے ویسا کروا سکتے ہیں۔ جب قائم الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں۔ فرمایا اس کے پاس چلو، ایک پتھر کا مجسمہ جانور کی شکل میں۔ فرماتے ہیں کب سے پوجا کرتے ہو، کب سے اس کے آگے جھکتے ہو، کب سے جھکتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کب سے؟ ہمارے باپ دادوں نے یہی زندگی گزار دی ہے، ہمارا بہت محبوب ہے۔ فرمایا اس کو گھاس کھلا دو، اس کو گھاس کھلا۔ یہی تو مرد مومن کی نشانی ہے، یہی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے۔ جہاں سے کچھ حاصل نہ ہو اس جگہ سے سب کچھ لے لینا، یہ محمد کے غلاموں کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کھلا دو، کہا یہ تھوڑی سنتا ہے۔ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والے کا نام قائم الدین ہے، سنت خلیلی کا زندہ کرنے والا۔ وہ بھی گئے تھے نا، واقعات تو آپ نے سنے۔ خیر تو حضرت سیدنا قائم الدین نے فرمایا اس کو گھاس کھلاؤ، کہا یہ نہیں کھا سکتا۔ فرمایا لاؤ ہم کھلاتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں۔ کیا کبھی پتھر بھی سنتا ہے؟ کیا کبھی پتھر بھی کھاتا ہے؟ اور پھر لائی گئی گھاس اور جب سامنے رکھی فرمایا کھا لے، کھا لے۔ اس ہاتھ میں کیا تاثیر تھی کہ اس نے پتھر کو زندگی عطا فرما دی۔ اس ہاتھ نے پتھر کو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ وہ حقیقت میں گائے بنا۔ کھایا اور کھانے کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب آپ کو معلوم ہے، مگر حقیقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرید الدین نہیں ہے، فرید الدین کی تجلیوں کا امین ہے، فرید الدین کی تجلیوں کا امین ہے۔ جب
فرید کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کا مرید اگر پتھر کو جلا سکتا ہے تو یہ میرا عقیدہ ہے کہ شیخ فرید کی ایک نگاہ عالم کو زندگی دے سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت شیخ فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کس کا نام ہے؟ شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ شیوخ العالمین، حضرت شیخ گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایسا عبادت گزار خدا کا بندہ کسی کو نہیں دیکھا جس کا لقب زہد الانبیاء ہو۔ دوستو مجھے کچھ اور بھی عرض کرنا ہے، مگر حصول برکت کے لیے انشاءاللہ کبھی وہ وقت اللہ لائے گا کہ ہم حضرت شیخ فرید کے تعلق سے مکمل ایک بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بس آج صرف ایک بات سمجھ لیجئے، حضرت شیخ فرید کو رب ذوالجلال نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ دہلی میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جس جگہ پر حضرت شیخ فرید نے چلہ کیا تھا، چلہ۔ الحمدللہ اس فقیر اشرفی غلام چشت کو یہ نعمت حاصل ہوئی کہ جب میں وہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک میں جب میں تقریر کرنے کے لیے گیا دہلی، تو حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک چلہ شریف پر حاضری ہوئی۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا 3 مصلے ہیں، 3 پتھر کے جیسے یہ مصلہ، 3 مصلے بنے ہوئے، ایک ادھر ایک بیچ میں۔ کہتے ہیں کہ بیچ والا جو مصلہ ہے وہ خواجہ فرید کا ہے، سیدھے ہاتھ والا جو ادھر والا مصلہ ہے وہ غریب نواز کا ہے، اور ادھر والا جو مصلہ ہے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ ایسا ہوا تھا، صرف ایک ہی بات عرض کر دوں گا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہلی کی امامت، خلافت، ولایت اور تاجداری غریب نواز نے عطا فرمائی تھی، اور وہاں وہ دہلی میں تھے۔ ادھر کچھ کام سے حضرت غریب نواز کو اجمیر معلیٰ سے دہلی جانا ہوا۔ جب وہاں پہنچے، باتیں سب ہوئی، جو بھی معاملات تھے ان کے، تو غریب نواز نے یاد فرمایا قطب الدین فرید الدین کہاں ہے؟ فرید الدین۔ ارشاد فرض کی آقا حضور وہ تو عبادت و ریاضت میں چلے میں ہے، چلہ کشی۔ عرض کی حضور وہاں فلاں مقام پر، کہا چلیں ہم اسے دیکھنے جاتے۔ پیر بھی جس کے چلے پہ جائے، دادا پیر بھی جس کے چلے پر جائے۔ حضرت خواجہ فرید چلہ شریف پر جب پہنچے، وہاں جب گئے تو جانے کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا خواجہ شیخ فرید الدین مسعود جوزجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں، ذکر میں محو ہیں، اور بھوک، نکاحت، روزے کی وجہ سے اتنی کمزوری لاحق ہو چکی ہے کہ ہڈیاں نظر آتی ہے، گوشت گل چکا ہے، چمڑی لٹک چکی ہے۔ اس عالم میں جب انہوں نے دروازے پر دیکھا کہ میرے مرشد بھی ہیں، دادا مرشد بھی آئے ہیں، دادا مرشد بھی آئے ہیں، تو پھر وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ تعظیم کے لیے حضرت بابا فرید جب کھڑے ہوئے تو کیا ہوتا ہے، تھوڑے اٹھے اور لڑکھڑا کے گر گئے کمزوری کی وجہ سے۔ جب وہ گرے تو جیسے ہی گرے غریب نواز دوڑے اور دوڑ کے سیدھا ہاتھ تھام لیا، دوڑ کے سیدھا ہاتھ تھام لیا۔ ادھر حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ ہاتھ، ایک نے دائرہ ہاتھ، ایک نے بایاں ہاتھ تھاما، اور پھر خواجہ فرماتے ہیں قطب الدین
میں اپنی ہمت سے اٹھاتا ہوں، تو اپنی ہمت سے اٹھا۔ میں اپنی ہمت سے اٹھاتا ہوں، تو اپنی ہمت سے اٹھا، اور تجھ میں جہاں تک پہنچانے کی طاقت ہے آج اس کو پہنچا دے۔ اب مجھ میں جہاں تک خدا نے دیا ہے میں فرید کو پہنچا دیتا ہوں۔ ادھر اٹھایا نہیں تھا، عرش معلیٰ پہ پہنچایا تھا۔ یہ مقام ہے میرے پیر گنج شکر کا، یہ مقام ہے حضرت شیخ کا۔ واقعی وہ اولاد تھے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر دوسرے خلیفہ رسول، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں مردوں کو حکم دیتا کہ وہ عمر کو سجدہ کریں۔ کیا مقام تھا حضرت فاروق اعظم کا؟ فرماتے ہیں اگر عورتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ یہ حدیث رسول ہے۔ تو وہاں سلسلے نسب پہنچتا حضرت شیخ گنج شکر کا۔ انشاءاللہ کبھی ہم عرض کریں گے، اللہ ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج کی مجلس مبارکہ بالخصوص سید الشہداء امام عرش مقام علیہ السلام کے تعلق سے ہی یہ 10 مجلسیں ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہے امام حسین علیہ السلام کے راہ میں پڑے ہوئے یہ سارے بندے، یہ عقیدت والے، یہ محبت والے، جس کو حسین علیہ السلام کی ٹھوکر لگ گئی وہ ولایت کا چاند بن گیا۔ جو اس راستے میں کھڑے رہے ہیں ادب کے ساتھ، ہمارا حریق المحبت شیخ فرید بھی اسی راستے کا گداگر ہے۔ یہ سارے فیضان انہی کے، سارے اولیاء، سارے مشائخ، سارے بزرگان دین، سب امام عرش مقام کے بارگاہ الناس کے فقیر ہیں، سب ان کی محبت کے اسیر ہیں۔ حسین تو حسین ہے، حسین کی شان سب سے الگ ہے۔ جس کو رسول نے اپنے کاندھے پہ بٹھایا وہ حسین ہے، جس کو نبی نے اپنے سینے پہ سلایا وہ حسین ہے، جس کو رسول نے اپنی زبان چسایا وہ حسین ہے، جس کی ولادت کے وقت آسمانوں سے فرشتہ حسین کے قدموں کی خیرات لینے آیا وہ حسین ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ میرا جنت کا پھول ہے دنیا میں، جس کے بارے میں میرے رسول نے ارشاد فرمایا میرا حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین علیہم السلام یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ حسین ہے۔ ایسا امام، ایسا تاجدار، ایسا ولایت کا والی، نبی کا ایسا وارث، اور رسول عربی کا وہ سچا جانشین کہ کائنات کی حکومتیں جس کے قدموں کی خیرات ہو وہ ہمارا آقا حسین ہے۔ مگر مشیت الہی کو کچھ منظور تھا کہ امام عرش مقام اس بے کسی و بے بسی کے عالم میں ستائے جائیں، مصیبت اٹھائیں، پریشانیاں جھیلیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اولاد ابراہیمی کو اللہ نے اس عظیم کام کے لیے چن لیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہیں، بہت ساری روایتیں، مناقب، بہت سارے فضائل و کمالات آپ کے ہیں، اور بہت لمبی طویل داستان ہے یہ، اس مختصر میں یہ ممکن نہیں ہے، مگر کچھ باتیں اس سمت کی میں انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اول تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا۔
کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے وہ کیوں ہوا؟ فضائل ان کی جگہ پر ہے، وہ ایسے فضائل والے ہیں کہ نانا نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، اور آقا حسین جنتیوں کے امام ہیں، جن کی ماں کے بارے میں حضور ارشاد فرمائے میری بیٹی سیدہ، ان کا نام ہماری زبان سے، اللہ اکبر، ہم اس قابل نہیں کہ رسول کی شہزادی کا نام لیں، بس اس نام کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ سیدہ کائنات، خیر النساء، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ، نور عین رسول، سیدہ بطول، جس کے بارے میں رسول ارشاد فرمائے اے میری شہزادی، نام لے کے، اے میری شہزادی، تیری رضا میں خدا کی رضا ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ حور جنت کی حوروں کی تاجدار ہے۔ وہ سیدہ کائنات جو آگوش رسالت میں پلی، وہ ماں ہے ہمارے مولا حسن و حسین کی۔ باپ کا تو معاملہ ہی ایسا ہے جس کے بارے میں رسول فرمائے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا میرا علی اس کا مولا۔ تو خاندان، فضیلت، درجات، عظمت، رفعت ایسی ہے کہ اس عظمت و فضیلت کو نہ کوئی ناپ سکتا ہے، نہ کوئی اس بلندی کو چھو سکتا ہے، بلکہ اس عظمت کی شان یہ ہے کہ جو ان کے پیچھے لگ گیا اللہ نے اس کو بھی عظمتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ وہ ایسے عظمت والے، مگر مشیت کا جو ارادہ تھا، خدا کو جو منظور تھا، وہ یہی تھا کہ جس گھر سے دین نکلا، جس گھر سے شریعت نکلی، جس گھر سے زمانے کو ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، جب اسی اسلام کی بات آئے اور اسی دین پر کوئی حملہ آور ہو تو زیادہ زیب یہی دیتا ہے، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں شوبھا یہی بات دیتی ہے کہ گھر والے ہی نکلے۔ اصحاب رسول بھی تھے اس زمانے میں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں تھے، بہت سارے تھے، مگر جب دین کی بات آئی تو خدا نے نبی کے نور عین کو باہر نکالا۔ اے حسین، یہ دین آپ کے گھر سے نکلا ہے، یہ شریعت آپ کی ہے، اس کا اصل وارث آپ ہے، اس اسلام کا سلطان آپ ہیں، اس اسلام کے تاجدار آپ ہیں، اس شریعت مطہرہ کا حقیقی محافظ آپ ہیں۔ اے حسین، اپنے پورے کنبے کو لے کے نکلو تاکہ کائنات کو پتا چل جائے کہ جس رسول نے تکلیفیں اٹھا کر دین کو پھیلایا ہے، آج اس کا بیٹا اپنا کنبا لٹا کر کے اسی دین کو نئی زندگی دینے کے لیے نکلا۔ میدان کربلا میں یہ جانے والے خدا کی رضا کے لیے دین بچانے، یہ شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، سلطانی کے لیے، بادشاہی کے حصول کے لیے نہیں تھی، وہ تو کونین کے بادشاہ ہیں۔ جو جنت کا بادشاہ ہو اسے شام کے تخت کی حاجت کوئی حاجت نہیں تھی، وہ صرف دین بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اور کس شان سے نکلے تھے؟ صرف دو باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ، آئندہ کل اس کے تعلق سے آگے کچھ عرض کریں گے۔ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب
سن ہجری 60 میں انتقال ہوا تو ان کی جگہ پر ان کا ناخلف و نالائق، فاسق، فاجر، ظالم، بدکار و بد کردار و بد اخلاق و بد اتوار، بعض نے اسے کافر کہا، ہمارے امام نے سکوت اختیار فرمایا، خاموش رہے۔ بعض نے کہا وہ کافر تھا، ہمارے حضرت گنج شکر فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان کہاں رہا؟ جس نے شہزادہ رسول کو قتل کیا یا قتل کروایا، اس کا ایمان کہاں رہا؟ تو حضرت گنج شکر کا بھی وہی موقف ہے، فرماتے ہیں وہ مومن نہیں تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی یہی فرمایا کہ وہ مومن نہیں تھا، امام شافعی اسے کافر کہتے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے تعلق سے وہی فتویٰ دیا، حضرت امام غزالی مسلمان کہتے۔ خیر، ہمارے امام جس کے ہم پیروکار ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی، حضرت سیدنا نعمان، آپ نے اس کو مومن نہیں کہا، آپ نے اس کو کافر بھی نہیں کہا، آپ نے اس کو کافر نہیں کہا۔ جب کافر نہیں کہا، لوگوں نے پوچھا مومن نے کہا، وہ بھی نہیں کہتے۔ جب مومن نہیں کہتے تو کیا کہیں گے؟ مگر وہ خاموش رہے شریعت مطہرہ کے مطابق۔ اچھا، میرے شیخ فرماتے ہیں وہ کوفہ کے رہنے والے تھے، وہ زمانہ ان کا قریب بھی تھا اور وہ زیادہ تحقیق والے تھے۔ ایسا امام دنیا میں دوسرا نہیں آیا جیسے ہمارے امام اعظم تشریف لائے۔ وہ بڑے تحقیق اور بڑے علم، بڑی عقل و شعور اور بہت بڑے قیاس کے مالک تھے۔ اللہ نے ان کو شریعت مطہرہ پر کامل دسترس اور علم عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے اس کو کافر نہیں کہا مگر مومن بھی نہیں کہا۔ تو ایسا بدترین آدمی، اس کے ہاتھ میں جب حکومت آئے گی، تخت آئے گا، لشکر آئے گا، سپاہی آئیں گے، ستہ جب اس کے ہاتھ میں آئے گی، ایسوں کے ہاتھ میں آئے گی تو کیا ہوگا؟ ظالم کے ہاتھ میں جب حکومت ہوگی تو ظلم کرے گا، باغی کے ہاتھ میں ہوگی بغاوت کرے گا، جب ایسے ناخلف کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ یہی اس سے امید ہو سکتی ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ بچھو نہیں کاٹتا، اگر کوئی یہ کہے سانپ ڈنک نہیں مارتا، اگر کوئی یہ کہے آگ جلاتی نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہے زہر مارتا نہیں ہے، تو کیا یہ بات ماننے کے لائق ہے؟ جو جس کا کام ہے، جو جس کی فطرت ہے، جو جس کی عادت ہے، چھوڑے گا نہیں وہ وہی کرے۔ زہر مارتا ہے، بچھو کاٹتا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت ہے۔ ارے اس کی تو پیدائشی کاٹنے سے ہوئی، جب اس کی ماں کے شکم میں وہ ہوتا ہے بچھو، تو اس کی ولادت کیسے ہوتی ہے؟ امام علامہ کمال الدین دمیری حیات الحیوان میں، جو جانوروں کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب بچھو کے بچے اس کی ماں کے شکم میں ہوتے ہیں تو پیدا ایسے نہیں ہوتے جیسے اور ہوتے، یہ جب بڑھتے ہیں تو اپنی ماں کے پیٹ کو کھاتے اور کھاتے کھاتے اس کو فنا کر دیتے، پھر یہ پیدا ہوتے۔ یعنی بچھو کے بچے کا پیدا ہونا یہ اس کی ماں کی موت ہے۔ اب اس کے بارے میں اگر کوئی کہے نہیں کاٹتا، ممکن نہیں، آگ نہیں جلاتی، ممکن نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول تھے، کاتب وحی تھے، ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے بھی تعریفیں فرمائی۔ خیر، مگر ان کا بیٹا ظالم و جابر، جو حکومت، طاقت اور ستہ کے نشے میں ظالم بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، بدکار بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، بد اتوار بھی ہے، نمازوں کا چھوڑنے والا، شریعت مطہرہ کے قانون کا مٹانے والا، دین حق سے بغاوت کرنے والا، جب وہ بیٹھا شام کے تخت پر تو اس کو
فکر ہوئی کہ ہم بیٹھ تو گئے ہیں، مگر اگر عوام اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس لیے کہ اسے معلوم تھا ظالم جو ہوتا ہے گنہگار، وہ چاہے کتنے ہی عزت کے مقام پہ بیٹھ جائے مگر اس کا دل ہمیشہ دھک دھک کرتا رہے گا۔ معلوم نہیں کب یہ عہدہ لے لیا جائے، معلوم نہیں کب چھین لیا جائے۔ یہ ہوتا ہے نا، آپ نے بہت ساری روایت و واقعات اس سلسلے میں سنے ہوں گے، میں ایک بات صرف عرض کر دوں اس سلسلے کی۔ واقعہ کربلا جو ہوا وہ اس کے پیچھے کا سب سے بڑا محرک جو تحریک جس کی وجہ سے ہوا وہ کیا ہے؟ یزید کو اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنے اعمال، اپنی برائیوں، اپنی بدیوں، اپنی بے غیرتی کی وجہ سے اطمینان نہیں تھا اپنی کرسی پر، اسے یقین نہیں تھا۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑوا ہوتا ہے، لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک دن ایسا تو آنے والا تھا کہ اس کی حکومت کو ویسے بھی لوگ نہیں مانتے تھے کہ وہ اسلامی ہے، شریعت والی حکومت ہے، وہ اس قابل بھی نہیں تھا۔ جب بیٹھنے والا بے ایمان ہوگا تو حکومت ایمان والی کہاں سے ہوگی؟ یہ تو آپ جانتے ہی۔ مگر دوستو اس نے کیا کیا؟ بیٹھا، اور بیٹھتے ہی اس نے حکم جاری کیا میرے نام کی بیعت لی جائے ان مبارک لوگوں سے جن کا نام لینا بھی بندوں کو مبارک بنا دیتا ہے۔ اس میں ایک ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ، جس کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول۔ ایک ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان سے بیعت کی جب اس نے فرمائش کی، خط لکھا مدینہ شریف کے والی ولید بن عقبہ کو، ان کو بلائیں اور بلانے کے بعد ان سے بیعت لیں کہ یزید کو مان لیں امیر المومنین ہے۔ اور جب اس نے یہ وہاں خط لکھا، قاصد آیا، اور آنے کے بعد میں مدینہ شریف میں یہ خبر پہنچائی گئی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید بیٹھ گیا ہے، اور اس کے نام کی بیعت حسین سے لے، امام حسین علیہ السلام، عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان چار سے خاص بیعت لی جائے، پھر سارے اہل مدینہ سے بیعت لی جائے، سب کہیں کہ یزید معاذ اللہ امیر المومنین ہے۔ بس یہی معاملہ تھا، یہ ہوا تھا۔ اور جب ولید بن عقبہ نے یہ خط پڑھا، اس خط میں لکھا ہوا ہے ان کو بلاؤ، بیعت لو، اگر نہیں مانتے ہیں تو قتل کر کے سر بھیج دو۔ ظالم کا پیغام بھی ظلم والا ہی ہوتا ہے، اس سے امید نہیں رکھی جاتی۔ ہرگز کبھی کسی بد فطرت سے، بد خصلت سے جس کی فطرت میں برائی ہو، کبھی بھلائی کی امید نہ رکھے، یہ حقیقت ہے۔ اس نے جب یہ پیغام بھیجا، ولید بن عقبہ نے پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ان کے دل میں جو، ان کے سینے میں جو دل ہے اس میں حب اہل بیت ہے، محبت آل رسول۔ مروان کو بلایا جو ان کا مشیر تھا، ان کا نائب تھا، اس کی فطرت میں وہی خصلت تھی منافق والی، بظاہر کلمہ، پیٹھ کے پیچھے خنجر، مقتدی ہے حسین کے، اور باہر نکل کے برائی، نماز یہاں پڑھ رہے ہیں پیچھے اس امام کے، اور جب باہر نکلے تو معلوم ہوا پیچھے اسی امام کے پڑے ہوئے، یہ برائی، وہ برائی، یہ ہے وہ ہے۔ تو تھے وہ لوگ
حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مگر باغی، نماز پڑھتے ہیں پیچھے مگر باغی، دل میں کدورت ہے۔ حضرت امام عرش مقام کے تعلق سے مشورہ لیا کیا کیا جائے حسین کے تعلق سے، تو مروان نے کہا بلاؤ بات کرو، اور اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو قتل کر کے سر بیچ دو۔ ولید بن عقبہ نے کہا استغفر اللہ العظیم، میں ایسی حکومت سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، آل نبی کی جان نہیں لے سکتے، یہ کہا۔ اور پھر بلایا حضرت امام کو، رات کو مسجد نبوی شریف میں امام حسین علیہ السلام اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن زبیر دونوں بیٹھے ہوئے۔ مروان ولید بن عقبہ کا قاصد گیا بلانے کے لیے، اے حسین آپ چلیے، آپ کو والی مدینہ نے بلایا ہے۔ جب وہاں انہوں نے یہ بات کہی، آپ نے فرمایا جائیے ہم آ رہے ہیں۔ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا اے امام کیا بات ہو سکتی ہے، اتنی رات گئے ہم کو بلا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ہم کو یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ وہ فراست مومن کی وہ پہچان، آپ نے فرمایا اسی لیے فرمایا کیا کریں گے؟ کہا تم بیٹھو میں جاتا ہوں۔ اپنے گھر گئے، 30 نوجوانوں کو تیار کیا ہتھیار والے، کہا تم باہر رہنا میں اندر جاؤں گا، جب تک میں آواز نہ دوں تب تک اندر نہ آئیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں جاتے، جان کی حفاظت کے لیے تم باہر کھڑے رہو تاکہ وہاں جانے کے بعد کوئی دگا نہ ہو جائے۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور اس کے بعد بات چیت ہوئی، انہوں نے سامنے پیغام رکھا کہ یزید کا یہ حکم ہے۔ آپ نے مصلحت سے ارشاد فرمایا مجھ جیسے آدمی کا اس طرح چھپ کر کے رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کر لینا مناسب نہیں، دن میں میٹنگ کرو، سب کو بلاؤ، سب جمع ہوں اور پھر سب کے بیچ میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حسین کو بھی معلوم ہے کہ ہم اکیلے اس کے دباؤ میں اگر بیعت کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے، اور جب عام مسلمانوں کے بیچ میں اس کا نام آئے گا تو کوئی اسے اپنا امام تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ فاسق و فاجر تھا۔ بس دوسری آخری بات یہ سمجھ لیجئے اور اسی پہ اپنی گفتگو کو ہم ختم کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے میرے شیخ نے ایک بڑی اچھی بات بیان فرمائی تھی، اسی بات کو میں دوہرا دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کی جگہ پر یہ بیٹھ گیا، نہ لائق تھا، نہ خلف تھا، بدکار تھا، جو تھا وہ، اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں، بیٹھ گیا وہ۔ حکومت تو اس کے ہاتھ میں تھی نا، وہ حاکم تھا۔ شام والوں نے اس کو امیر مان لیا، مصر والوں نے اس کو امیر مان لیا، سب اس کے ارد گرد والوں نے، سارے علاقے والوں نے، جتنی حکومت پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی، جتنے علاقے پر، وہ سب کا حاکم تھا کہ نہیں؟ سب کا حاکم تھا نا، اس کے ہاتھ میں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں سب نے تو اسے مان ہی لیا تھا۔ اگر کسی کی حکومت میں 4 یا 5 لوگ اگر اس کو حاکم نہیں مانتے ہیں تو اس سے اس کا کیا بگڑے گا؟ کچھ بگڑ جائے گا؟ وہ تو ستہ والا ہے، تخت تاج والا ہے، لشکر و سپاہ والا ہے، کیا بگڑا اس کا؟ کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ وہ حاکم تو بن ہی چکا تھا، وہ ستہ تو اس کے ہاتھ میں آ ہی گئی تھی، مگر اس کے دل میں خطرہ کیا تھا؟ ہم دنیاوی حاکم تو بن گئے ہیں، ہم دنیاوی حاکم تو بن گئے ہیں، یہ تخت ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے، لوگ ہم کو امیر شام تو کہیں گے، امیر شریعت نہیں کہیں گے،
حاکم اسلام نہیں کہیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری حکومت پر ایک ایسے شہزادے کی مہر لگ جائے جس شہزادے کی زبان سے نکلنے والا الفاظ وہ آخری ہوتا ہے۔ اگر وہ مجھے حاکم مان لے تو زمانہ مجھے حاکم اسلام مانے گا، حاکم اسلام مانے گا۔ اسی لیے اس نے یہ زور چلایا کہ حسین مجھے حاکم مانے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں ورنہ وہ گدڑی پوش اپنے خاندان محلے بنو ہاشم میں رہنے والا، جو چٹائی پر سونے والا، اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ مگر اس کو ایک ہی خطرہ تھا، اور وہ خطرہ یہ تھا کہ اگر حسین نہیں مانیں گے تو میری حکومت دنیاوی حکومت ہوگی، اور اگر حسین تسلیم کر لیں گے تو میری حکومت اسلامی حکومت کہلائے گی، اسلامی حکومت کہلائے گی۔ دوستو اسی لیے آقا حسین علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھ کی وہ لاج رکھی کہ آپ نے فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، اس ہاتھ میں حیدر کرار کی نیابت سمائی ہوئی ہے، اس ہاتھ میں رسول عربی کی جانشینی ہے۔ یہ ہاتھ ناقلب کو نہیں دیا جا سکتا، حسین سر دے سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہی بات حضرت غریب نواز نے ارشاد فرمائی، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ انشاءاللہ کل عرض کریں گے مدینہ طیبہ سے آپ کا ہجرت فرمانا، اور اس کے بعد پھر آگے کی باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال امام حسین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں صلوات و سلام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین ابن علی کہتے یہ سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ یا حسین ابن علی کہتے یہ سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ جن کی پیشانی کا بوسہ، جن کی پیشانی کا بوسہ پیارے نبی فرماتے تھے، بچپن میں جبریل امین جھولا جھلانے آتے تھے۔ وہ ہے نواسا ہے خیر الانام، آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ یا حسین ابن علی کہتے یہ سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ خیمے میں وہ بال سکینہ، خیمے میں وہ بال سکینہ، پیاس تھی بے چین تھی، سوکھے لب خشک گلا، روتی ہوئی دو نین تھی۔
جن کے قبضے میں جم تمام آپ کو سلام آپ کو سلام یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام سب غلام آپ کو سلام آپ کو سلام آپ کو سلام تیر لگا ننھے اصغر کو تیر لگا ننھے اصغر کو پھول سا چہرہ مرجھایا لے کے سحر بانو بچے کو گود میں لے کے فرمایا حوض کوثر کا پی لینا جام آپ کو سلام آپ کو سلام یا حسین ابن علی کہتے یہ سارے غلام سب غلام آپ کو سلام آپ کو سلام آپ کو سلام سلام الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سخل لنا إشكالنا بكار خيش حيرانم مغثني يا رسول الله پریشانم مغثني يا رسول الله ندارم جست ماوائے ندارم جست مل جائے توی خود ساز و سامانم مغثني يا رسول الله ذرا چہرے سے پردے کو ہٹا دو یا رسول اللہ ہمیں دیدار تم اپنا دکھا دو یا رسول اللہ کرو روئے منور سے ہماری آنکھیں نورانی ہمیں فرقت کی ظلمت سے بچا لو یا رسول اللہ اگرچہ نیک ہیں یا بد تمہارے ہو چکے ہیں ہم کہ ہم سب کو مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ پھنسا کر اپنے دام عشق میں اس امت عاجز کو اسے قید دو عالم سے چھڑا دو یا رسول اللہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں اسے چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ اجمعین اقرأوا الفاتحہ الی حضرت روح النبی وآلہ الکرام الحمد لله الذي قال في شأن